باری آئی حسین کے شہزادے علی اکبر کی، جو ہم شکل مصطفیٰ تھا، دیکھنے میں میرے نبی کی شبیہ صورت مصطفیٰ سے ملتی تھی، جس کو 10ویں کی فجر کے لیے حسین پاک علی اکبر کے خیمے میں آئے۔ 18 سال کا جوان زمین پہ اپنے بازو کا تکیہ بنا کے لیٹا تھا۔ حسین قریب آئے، آواز دی علی اکبر بیٹھا۔ علی اکبر اٹھ کے بیٹھ گئے، بابا جان کے قدموں میں آئے، ابا جی کیا حکم؟ حسین پاک نے فرمایا، اے علی اکبر بیٹا، آج ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی باجماعت آخری نماز ہو، میں چاہتا ہوں تو آذان دے، میں امامت کرواؤں، لیکن یاد رکھنا پیاس کی شدت کو بیچ میں نہ لانا، میں اس انداز سے آذان سننا چاہتا ہوں، تو آذان یہاں پڑھے، مدینے میں نانا کو پتہ چل جائے۔ بیٹا حسین، بیٹا علی اکبر، تو یہاں آذان پڑھے، بلال کو شام میں پتہ چل جائے، یہ کہنا پڑے میں نے بھی آذانیں دی، کبھی بدر میں دی، کبھی احد میں دی، اے نبی کے بیٹے تو نے تو آذان کا حق ادا کر دیا۔ علی اکبر آذان دے، امام علی مقام نے حکم دیا، سیری ویلے چڑیاں چوکر تے آواز حسین نے ماری، علی اکبر پترا آذان سنا چاہ آج جگ تو ٹر دیوار۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ خارجی کی نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا خوارج کی نشانیاں تو مصطفیٰ کریم نے بیان کی ہیں، لیکن میں نے ایک تجربہ جو کیا ہے نا، خارجی کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، یہ نچوڑ نکال دیا۔ عظمت اہل بیت کی بات آئے، ہمارے مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں قاضی صاحب یہ کہاں سے بیان کیا؟ میں نے کہا حافظ ابن کثیر نے لکھا، ابن جریر نے لکھا، محب طبری نے لکھا۔ جب تواریخ کی کتب کا حوالہ دیا جائے یہ کون تھے؟ میں نے کہا جب اپنی باری بیان کر دیں اردو ایک کون ہوں، اہل بیت باری تو انہوں وٹ پہن لگا، ان کو شرم نہیں آتی۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، ہم سنی ہیں، ہم رسول اللہ کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ کی آل کے بھی، اور ہمارے عقیدے میں ڈنڈی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ کہتے ہیں جی تسی شان بیان کر کے بتا دیں دو، میری کی ضرورت ہے، میری شان انہوں نے بیان کرنا، میری اپنی شان بد دی، ان کی شان کو تو اللہ نے بلند کیا، ان کی عظمت کو خدا نے بلند کیا۔ اب دیکھیے علی اکبر کو حسین نے حکم دیا، اے بیٹا حسین، علی اکبر آذان پڑھ، تو آذان دے، امامت میں کرواؤں گا۔ علی اکبر نے آذان کی تیاری کی، شاید اسی مقام پہ کسی نے کہا ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے کہ کعبہ گر نہ جائے تیری مست کن آذان سے۔ علی اکبر نے آذان دی، آذان دینے کے بعد حسین پاک نے امامت کروائی۔ حسین امامت کروانے کے بعد آپ نے پھر اپنے جتنے بھی خدام ساتھ تھے، جتنے بھی مجاہد ساتھ تھے، ان سے خطاب کیا۔ یہ بات پہلے میں نے سنا دی، پھر کیا ہوا؟ اونو محمد، قاسم عباس، ان کے بعد حسین پاک نے کہا اب میں جاؤں گا۔ علی اکبر سامنے آ کے کہنے لگے اے پیارے ابا جی آپ سے پہلے میں جاؤں گا۔ حسین پاک نے فرمایا بیٹا علی اکبر تو میرے نانا کی تصویر، تو میرے نانا کی تصویر
وہ علی اکبر جو مدینے کی گلی میں نکلے، لوگ جمع ہوتے ہیں صرف علی اکبر کی زیارت کے لیے۔ اب وہ علی اکبر حسین پاک سے کہنے لگا، اے پیارے ابا جان پہلے میں جاؤں گا۔ آپ نے اصرار کیا، حسین پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا علی اکبر، ذرا جا اپنی پھوپھی زینب کے پاس، ثانیہ زہرا کے پاس، اس سے حوصلہ لے، اس سے جا کے کہہ اے پیاری پھوپھی جان جس طرح اپنے بیٹوں دونوں محمد کو الوداع کیا، مجھے بھی مہربانی کیجئے، سر پہ پگڑی رکھیے، دعاؤں کے ساتھ مجھے بھی رخصت کرے۔ علی اکبر سیدہ زینب کے پاس آئے، پھوپھی جان کے قدموں کو پکڑ کے عرض کی، پھوپھی نے بھتیجے کا ماتھا چوما، پھر ان کے بعد آپ اپنی والدہ ام لیلا کے پاس آئے، حضرت رباب کے پاس، حضرت شاربانوں کے پاس، حضرت ام البنین کو ملنے کے بعد سامنے دیکھا ننی سکینہ کھڑی تھی، علی اکبر نے پیار دیا تو ننی نے کہا ویر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں نانا جان کی امت کی بخشش کے لیے جا رہا ہوں۔ اب سیدہ سکینہ علی اکبر ان سے ملے، پھر وہ صغرا جو مدینہ میں تھی جن سے علی اکبر نے کہا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا میں تجھے لینے آؤں گا، ساتھ یہ شرط تھی اگر اللہ نے چاہا میں تجھے لینے آؤں گا۔ صغرا مدینہ میں تھی، علی اکبر اپنی چھوٹی ہمشیرہ سے ملنے کے بعد جب رکاب میں قدم رکھتے ہیں پلٹ کے دیکھا حسین پاک کی طرف، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حسین پاک نے فرمایا اے علی اکبر بیٹا کس لیے روتا ہے؟ کیا لشکر کی وجہ سے رونا آیا یا اصغر یاد آ گیا؟ علی اکبر نے کہا اے ابا جان مجھے لشکر کا خوف نہیں، مجھے لشکر کا ڈر نہیں، کسی سے میں گھبرانے والا نہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، حیدری خون میری رگوں میں ہے، پریشانی اس بات کی نہیں، پر آج جب میں اپنی ماں سے ملا، دادی سے ملا، بہن سے ملا، میں نے رکاب میں پیر رکھا کہ یاد پہ یاوے آج صغرا مینوں جڑی روندی وچ مدینے نال او دیسی میں وعدہ کیتا آج گزر گئے کئی مہینے۔ مجھے سیدہ صغرا کی یاد آ گئی کہ وہ میرے انتظار میں تھی، شرط تو یہ تھی کہ اللہ نے چاہا، اب اگر خدا نہیں چاہتا تو میں کون؟ اب علی اکبر میدان میں گئے، سامنے دیکھا یزیدیوں کا لشکر تھا، سب سے پہلے طارق ابن اشعث آپ کے مقابلے میں آیا، تلوار لہراتا ہوا کہنے لگا علی اکبر بچ میرے وار سے۔ آپ نے مسکرا کے کہا ذرا نیڑے سے لگ، جب قریب آیا علی کے پوتے نے ایک وار کیا، صرف اس کے بدن کے ٹکڑے نہیں بلکہ اس کو سواری سمیت کاٹ کے رکھ دیا۔ یزیدیوں کو کہنا پڑا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے۔ اب علی اکبر طارق بن اشعث کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد محکم ابن طفیل آیا، اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا۔ اب ابن نمیر نے دھوکے سے نیزہ لا کے نہ پیچھے کھڑا ہو گیا، پیٹھ کے پیچھے 1000 کا لشکر علی اکبر کے سامنے آیا نا، تو اس کا سپہ سالار علی اکبر کو للکار کے کہتا میں آ رہا ہوں رک جا۔ کہا ایڈے پتر ہوتے کلے کلے آؤ۔
ابھی تو میں پیاسا ہوں۔ ابن عساکر نے لکھا کہ ابن نمیر نے نیزے کا وار کیا، پشت سے سینے سے پار ہو گیا۔ بعض نے لکھا سینے سے پشت سے پار ہو گیا۔ علی اکبر زمین پہ گرنے لگے تھے۔ ابن عساکر لکھ رہا ہے کہ جس وقت علی اکبر کا جسم زمین پہ آیا تو کیا ہوا، حسین دوڑ کے آئے، علی اکبر کو سینے سے لگایا۔ تقریباً 55 سال اور کچھ ماہ حضرت امام علی مقام کی عمر تھی، داڑھی کا کوئی بال سفید نہیں تھا۔ ابن عساکر نے لکھا کہ جب 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھایا تو حسین کا کوئی بال سیاہ نہ رہا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن حسین گھبرائے نہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ اب حسین پاک علی اکبر کی لاش کو لے کر خیمہ کی طرف آتے، رکھنے کے بعد آپ نے کہا یہ علی اکبر آ گیا ہے، قاسم بھی شہید ہو گیا، عباس، اون و محمد، اب میں نے مقتل کی طرف جانا ہے۔ آپ کی ہمشیرہ نے کہا، سیدہ زینب نے، کہ علی اصغر کو اگر پانی کے 2 گھونٹ مل جائیں، کل یزیدی یہ نہ کہیں۔ بہرحال علماء نے اس پہ اختلاف کیا کہ حسین پاک نے پانی نہیں مانگا، لیکن جنہوں نے ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے، کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ حسین نے پانی مانگا ہی نہیں، مانگا ہوتا تو ہم دے دیتے۔ اس ننے کے لیے کہا کہ اگر پانی مل جائے۔ بہرحال واللہ عالم، حسین پاک علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے کھڑے تھے۔ ابو الکلام آزاد نے بھی لکھا، دیگر مورخین نے، بلکہ ابو الکلام آزاد نے لکھا کہ علی اصغر اس دن پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا حسین اس کے کان میں اذان دے رہے ہیں۔ بعض نے لکھا علی اصغر میدان کربلا میں جب پہنچے 6 ماہ کے تھے۔ بہرحال مختلف روایات ہیں، تو آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا۔ ابن سعد نے حرملہ نام کا ایک شخص تھا، اس سے کہا اس سے پہلے کہ کسی کو ترس آئے اس کا کام تمام کر دے، حسین کا کلام پورا بھی نہ۔ پھر حرملہ نے تیر کھینچا، بعض نے لکھا کہ گلے میں پیوست ہو کے حسین کے بازو پہ آ گیا، بازو کے اندر کھپ گیا، پیوست ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ ایک کان سے گیا دوسرے کان سے باہر نکلا۔ حسین پاک نے جب دیکھا نا تو علی اصغر کو خیمہ میں لائے، تو بی بی زینب پاک نے پوچھا حسین بڑا خاموش ہو گیا ہے، پانی پیا ہے؟ فرمایا ایسا جام پلایا اب قیامت تک پانی نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا جام پی کے آیا؟ پوچھا کون سا جام؟ فرمایا نانا جان سے حوض کوثر کا جام پیا ہے، اب یہ قیامت تک پانی نہیں مانگے گا۔ اب دیکھیے حسین کا صبر، حسین کا حوصلہ، ایک ایک کر کے قربان کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جنہ دکھاں وچ میرا سونا راضی، کہ میں سکھ انا تو وارے سکھ قبولی محمد بخشا، کہ راضی رہن پہ مولا تو میرے دکھ میں راضی ہے، میں راضی ہے۔ مولا تو نے جس حال میں رکھا میں اس حال میں راضی، کیونکہ میں کلمے والے نبی کا نواسا ہوں، میں نبوت کی گود میں پلا، مجھے نبی نے اپنی لعاب چسائی، حسین پاک نے بتایا۔ اب دیکھیے جس کو تربیت اس کے پیر نے کی ہو، کوئی پیر سیال کا مرید ہو، کوئی تاجدار گولڑا کا مرید ہو، مرید سے نظر آتا ہے کہ پیر نے تربیت کیسی کی۔ حسین تو وہ ہے جس کی تربیت میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھا کے کی، اپنی جھولی میں بٹھا کے کی، خطبے چھوڑ کر گود میں حسین کی شان بیان کر کے میرے نبی نے تربیت کی۔ اسی لیے عارفوں کے بادشاہ نے کہا الف اللہ چمبے دی
مرشد من وچ لائی تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جا پھلن پر آئی نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی میں قربان کنا تو پاہوں بلکہ جیوے مرشد کامل باہوں جے بوٹی لائی آئیں دوستانے گرامی جس نے پرورش نبوت کی گود میں پائی وہ حسین صبر کا دامن نہیں چھوڑا اب نانا جان کی تربیت کے ساتھ وہ کربلا کے میدان میں تھا حسین کو یاد تو ہوگا کہ کبھی مدینہ کی گلیوں میں نانا جان کے کندھوں پہ بیٹھ کر سواری کرتا حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حسین کا بچپن تھا حسین پاک نے نانا سے سواری طلب کی کشف المعجوب فارسی حصہ کہ حسین نے سواری طلب کی عید کا دن تھا میرے نبی نے ید اللہ والے ہاتھ زمین پہ رکھے حجرہ فاطمہ تھا آقا نے گھٹنے ٹیکے فرمایا چڑھ میرے پترا میری کان تے چڑھ جا دنیا تے بڑے بڑے سوار ہوں گے تیرے جئی سواری کسے دی نہیں ہوئے گی تیرے جیسی سواری کسی کی نہیں میری پشت پہ سوار ہو حسین کبھی نانا کی پشت پہ سوار کبھی کندھوں پہ سوار کبھی نانا کی چھاتی پہ کھیلے اب جن کی نوکری فرشتے دے جن کو کپڑوں کی ضرورت پڑے اللہ جنت سے جن کا لباس بھیجے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے مل کے پڑھ لیں آپ کے آستانے آپ کے آستانے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے ابھی آپ کی آواز بلند نہیں ہوئی جو یہ مانگتا ہے کہ حسین کے نانے جیسا نانا کسی کا نہیں آج پتا چلے کہ اتھے خارجی نہیں اتھے رافضی نہیں اتھے سنی بیٹھے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانے ابن حیدر کے نانے فاطمہ اور علی حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے مصطفیٰ کے گھرانے ہم جب مر کے قبر میں جائیں گے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے یہ شکلیں دیکھ کر نکیرین کیا کہیں گے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے
مصطفیٰ کے دیوانے۔ اب تو یہ پتہ چلے گا قیامت کے میدان میں جو یزید کو سچا کہنے والے وہ یزید کے ساتھ ہوں گے، حسین کو اپنا کہنے والے حسین کے ساتھ ہوں گے، نبی کے لوائے حمد کے پرچم کے نیچے ہوں گے، حسین پاک کی مائیت میں ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے پیار کرتا ہے تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جس سے پیار تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ، جو حسین سے پیار کرتا ہے اس کا حشر حسین کے ساتھ، جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے، مدینے کے تاجدار اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا یزیدی قوتیں ان سے پوچھو، یزید کے حمایتیوں سے پوچھو، کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط ہوگی، وہاں منظر کیا ہوگا ذرا بتائیں تو صحیح۔ کتب پڑھ کے دیکھیں کہ لوگ پل صراط سے گزریں گے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا جو گزر آئے، جو درمیان میں رک گئے، رب فرمائے گا اے فرشتوں ان کو آگے تب جانے دینا، پہلے ان سے پوچھو کیا تمہارا میرے نبی کی آل سے پیار تھا بھی یا نہیں۔ اب پل صراط یہ سارے حسینی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے، حسن بھی ہوں گے، حسنین کے نانا جان بھی ہوں گے۔ ہم پیار کرنے والے اور جو حجر اسود کو چومے، حجر اسود ان کی گواہی دے، تو جو حسین کا نام سن کے مچل جائے، حسین کی شہادت سن کے جس کی آنکھیں بھر آئیں، پھر میرا یقین، میرا یہ اعتقاد اور ایمان ہے مدینے کا تاجدار جو پہلی امتوں کی خبریں رکھنے والا غلاموں کی خبر کیسے نہیں رکھے گا۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار ہے، کل پل سے ہمیں۔ آج ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا، تسی تے ساتھ نہ چھڑو، مل کے پڑھو کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، خود پار زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا۔ میرے نصیر ملت مکے میں کیا کہتے ہیں؟ کمال کر دی۔ آپ کی ایک بات مجھے اور یاد آ رہی، آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا آپ بھی یزید پہ لعنت کرتے ہیں؟ فرمایا میں تے زیادہ کرنا۔ پوچھنا لیا کہ کیوں؟ فرمایا بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ میرے تاجدار گولڑا، چراغ گولڑا، تصویر بابو جی، قبلہ پیر نصیر الدین نصیر، آپ فرماتے ہیں محروم میں کرم اس کو رکھنا نا سر محشر، محروم میں کرم ہم کو رکھنا نا سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے، جے 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 جے
اب دوستان گرامی بات پھر کربلا کے میدان میں واپس آئی. حسین پاک لاشا علی اکبر لائے. علی اکبر کو لے کر آئے. پھر اس کے بعد شہادت علی اصغر. اب جب علی اصغر کی میت کو حسین پاک نے اٹھایا، توجہ کیجئے میری طرف، توجہ کیجئے. علی اصغر کو اٹھایا تو سب لاشیں پڑی تھی. کہا اس کو مل لو، باقی لاشیں تو پڑی ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا ان کی تدفین ہوگی. اس معصوم کو میں دفن کر کے ننھی سکینہ جو علی اصغر کی سگی ہمشیرہ تھی، 7 سال عمر، باپ سے پوچھتی ابا جی باقی لاشیں پڑی ہیں، اس کو کیوں دفنانا؟ حسین پاک نے کہا بیٹی علی اکبر جوان تھا، قاسم جوان تھا. جب یزیدیوں کے گھوڑے دوڑیں گے نا تو قاسم کی جوانی برداشت کر لے گی ان کی ٹھوکریں. علی اکبر کا سینہ اس کے بوجھ کو سہ لے گا. عباس کے بازو اس کو برداشت کریں گے، یہ میرا معصوم بیٹا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اس کی تدفین کروں گا. حسین پاک نے شہزادے کی میت اٹھائی. پھر سیدہ سکینہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے ویر کا ماتھا چوما. ماتھا چومنے کے بعد ننھی نے کہا ویرا مجبوری ہے، میں پردیسی، پورا خاندان پردیسی، یہ اج ہوتا شہر مدینہ میں تیری سونی قبر بناندی. لوگ تا سٹ دے روڑے تے مٹیاں، میں باغ چمبے دا لویں. اب شہزادہ علی اصغر حسین پاک نے اٹھایا، خود تلوار سے آپ نے ننھی قبر تیار کی. تیار کرنے کے بعد علی اصغر کو قبر مبارک میں رکھا. مٹی ڈالنے کے بعد حسین نے سامنے دیکھا ایک عربی اونٹنی پہ سوار ایک شخص آپ کے قریب آ رہا تھا. آپ نے دیکھ کر پوچھا آنے والے کون ہیں؟ وہ آنے والا کہنے لگا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں. پوچھا کس سے ملنے؟ کہا میں حسین سے ملنے آیا ہوں. حسین پاک سے پوچھ رہا ہے کہ میں حسین سے ملنے آیا. حسین پاک نے فرمایا کیا تو نے حسین کو پہلے دیکھا ہے؟ کہنے لگا جب حسین چھوٹا تھا نبی کے کندھوں پہ دیکھا. جب نبی خطبے دیتے حسین گرتے، تیرے نبی خطبے چھوڑ کر حسین کو جھولی میں بٹھاتے، اس وقت دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر اب حسین تیرے سامنے آئے کیا تو پہچان لے گا؟ اس نے کہا کیسے نہ پہچانوں گا، حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسین میرے دل کا قرار ہے. آپ نے فرمایا انا الحسین، پھر میری طرف دیکھنا، میں ہی تو وہ حسین ہوں، میں وہ حسین ابن علی ہوں. میرے نصیر ملت نے کہا ایک تو یہ بات کہ انسان تھا، پیاسا تھا حسین، ارے انتہا یہ کہ محمد کا نواسا تھا حسین. ارے 3 دن کے پیاسے نے بڑا کام کیا، اس محمد کے نواسے نے بڑا کام کیا. مصطفیٰ جھوم گئے، مصطفیٰ جھوم گئے، ہر ایک ملک جھوم گیا. ارے اس بہادر کی شجاعت پہ فلک جھوم گیا. اس بہادر کی شجاعت پہ حسین پاک سے قاصد کہنے لگا
کہ میں مدینہ سے آیا. حسین نے کہا پہلے میرے سینے لگ, مدینے دا نام لے کے سینے ٹھنڈ پا دیتی. حسین پاک پوچھنے لگے کیسے آیا؟ کہنے لگا میں مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا باسی ہوں, میں مدینہ کسی کام کے لیے آیا. میں نے سوچا کہ آقا کے روزے پہ حاضری دوں. میں رسول اللہ کی قبر انور پہ آیا. میں نے ایک بچی کی آواز سنی جو رو کے کہہ رہی تھی یا حسین یا حسین. اس درد سے کہا کہ میں سواری پہ سوار ہوا, میری سواری کے قدم جم گئے. میں نے پلٹ کے دیکھا, میں نے پردے میں کھڑا ہو کے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں حسین کی بیٹی ہوں. میرے ابا جی اور میرے بھائی علی اکبر, علی اصغر, میری پھپھی ذات اونو محمد, میرے چچا ذات قاسم کربلا کی طرف گئے. اکبر نے مجھے کہا تھا میں لینے آؤں گا, لینے نہیں آیا. میں ویرانو یاد کر کے پیرونی. میں آکھیا بیٹی اگر کوئی پیغام میسج ہوئے میں کربلا چلیا, میں تیرا پیغام پہنچاواں گا. ننی نے کہا, سیدہ سغرا نے کہا میرا پیغام یہ ہے کہ میرے ابا سے کہنا کہ علی اکبر سے جا کے کہنا کہ تو نے وعدہ کیا تھا لینے آؤں گا. جس جگہ سے آپ الوداع ہوئے وہاں آپ کی سواریوں کے قدم لگے تھے, میں نے ان کو دھام کے رکھا. جدوں ویران دی یاد آندی سی میں قدماں تے نشان ویکھ دی سا. ویرا ہن تے نشان بھی مٹ گئے. میں انتظار وچ بڑا وقت گزار دیتا. علی اکبر کدوں آئے گا یہ اس نے خط دیا, اس کا جواب آپ نے دینا ہے. حسین پاک نے خط پڑھا. بیٹی نے لکھا ابا جی شام کے وقت جب بچیاں نکلتی اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لے کر گلی میں نکلتی ہے تو مجھے دیکھ کر اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے. دیگر ویلے کڑیاں تھے جدوں اپنے ویر کھڈاول, پھراما موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکا. اب حسین پاک نے وہ خط پڑھا تو آپ نے فرمایا قاسم واپس پیغام لے کے جا. کیا پیغام؟ فرمایا جا کے سغرا کو پیغام دے کہ تیرا بھائی علی اکبر اب نہیں آئے گا, قاسم نہیں آئے گا, اونو محمد پلٹ کے نہیں آئے گا. علی اصغر نانا کے دین پہ قربان ہو گئے. اور میرا پیغام دینا کہ بابا جی کہتے تھے لے تھیے حوالے رب دے کہ میلے چار دنا دے. اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھر ملا. کتنی دردناک یہ داستان ہے میرے پیر حسین کی. دیکھیے میں نے بیان کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. حوصلہ تو اس حسین کا تھا, حوصلہ تو اس حسین کا تھا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے بیٹے قربان ہو رہے. کہا مولا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے, اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا.